الرحیم۔ اللہ جل شانہ کے مبارک نام سے آج کی اس خوبصورت ختم قرآن کی محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام سے ہر انتہا ہے۔ تیری ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ اسی خدا لم یزل کے نام سے آج اس مبارک شب لیلۃ القدر کی شب میں ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز آیات بینات کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ وہ قرآن جو خود معجزہ ہے اور آسمانی کتابیں اترتی رہی، وہاں لوگ وقت کے ساتھ ان میں اپنی مرضی کے ساتھ تبدیلیاں کرتے رہے، مگر قرآن کو اللہ نے وہ اعجاز دیا، خود قرآن کو معجزہ بنا کر بھیجا کہ قیامت تک قرآن اسی حالت میں موجود رہے گا۔ سلاطین عالم اپنی جگہ ہیں، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ آئیے اسی قرآن سے آج کی اس ختم قرآن محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ میں ابراہیم کینٹ سے آئے ہوئے ہمارے مہمان محترم حاجی حافظ محمد گل خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی تلاوت سے فرمائیں۔ محترم حاجی گل محمد خان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، سبحان الله، آمنت بالله وخالقنا العظيم،
ماشاءاللہ محفل کا آغاز فرما رہے تھے آیات بینات سے محترم حاجی محمد گل خان صاحب۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت کا اور صورت کا عنوان نظر آیا، ما زاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، ارے قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ آئیے اب رحمان کے ذکر کے بعد اس ذکر کی طرف بڑھتے ہیں جو خود رحمان بھی کرتا ہے۔ شاید کی زبانی سے خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے۔ آئیے اسی نعت کے لیے اپنے پاکستان لاہور سے آئے ہوئے ایک بہت ہی مشہور اور معروف ثنا خان نہایت ادب سے گزارش کروں گا محترم حب علی صاحب سے کہ آئیں اور آقا کے حضور اپنی حاضری پیش کریں۔ محترم حب علی صاحب۔ تمام ہے اس خالق کے لیے سکون چیز کو دیتا ہے جو کمی کے لیے، اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتے سنبھل کے۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے۔ نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، نبی کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے، اور مدینے جا
مدینے سے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا مدینے جا کے نکلنا نہیں مدینے سے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہم اپنے مالک کی دربار میں بڑی دعائیں مانگتے ہیں مگر یہ کیسی دعا ہے جس کے نہ ماننے کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ ایسی دعا مجھے نہیں مانگ رہی کہ اسیر جل کو بنا کر رکھے مدینے میں اسیر جل کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے اسیر جل کو بنا کر رکھے مدینے میں تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کائنات میں بڑے بڑے دربار ہیں مگر جیسا میرے آقا کا دربار ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں سے لوگ خالی لوٹ جاتے ہیں مگر میرے آقا کا دربار اتنا بلند اور کیسا ہے کہ نبی کے در پہ کبھی اس طرح نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نبی کے در پہ کبھی اس طرح نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے ارے میرے رسول کو شمس و قمر میں مت ڈھونڈو کہ ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے مل کے پڑھیے صلی اللہ نبینا صلی اللہ برکتوں کا مہینہ ہے بابا سے بلند پڑھیں صلی اللہ حبیبنا
زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پریشانی سے بچنا ہے مدینے کو چلے جاؤ، پریشانی سے بچنا ہے مدینے کو چلے جاؤ، جو اس در پہ جھکے اس کا ذہن میلا نہیں ہوتا، جو اس در پر جھکے اس کا ذہن میلا نہیں ہوتا، اور نبی کے برکت سے ہر گھر میں اجالا ہے، نبی کے نام کی برکت سے ہر گھر میں اجالا ہے، جو الفت ہے نبی کی پھر چلن میلا نہیں ہوتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور ثنائے مصطفیٰ کرتا ہے جو بھی اس زمانے میں، مگر ایسے کہہ دوں آپ کے لیے کہ ثنائے مصطفیٰ سنتا ہے جو بھی اس زمانے میں، تو نظر میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، نظر میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ میں یہ پڑھیے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، اور جہاں نالین پا کے نقش ہو موجود تو سن لو، یہ میرے سرکار کی نالین پا کا معجزہ ہے، اتنے بڑے بڑے معجزے ہیں، میں کس معجزے کی بات کروں کہ جہاں نالین پا کے نقش ہو موجود تو سن لو، قسم آقا کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتی۔ جہاں نالین پا کے نقش ہو موجود تو سن لو، قسم آقا کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتا۔ مل کے پڑھیں، محمد کے غلاموں کا کفن میلا
نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور اس سے بڑا معجزہ اور کیا ہوگا میرے سرکار کا کہ گئے دیش پر آقا میرے معراج کی خاطر گئے دیش پر آقا میرے معراج کی خاطر تبھی تو آج تک چرخے کوہن میلا نہیں ہوتا تبھی تو آج تک چرخے کوہن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا. بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر رہے تھے محترم حب علی صاحب. آدم محترم جہاں جہاں آقا کے ساتھ محبت کرنے والے موجود ہیں وہاں وہاں آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا اور ہمیشہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ ذکر بلند ہوتا رہے گا کہ ورفعنا لک ذکرک. آقا علیہ السلام کا احسان ہے. شاعر کہتا ہے کہ لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم اور دریا درخت سب ہوں قلم دان کم سے کم پھر لکھا جائے گا کہیں عنوان کم سے کم اور تیری توصیف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ہوگی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے اور لا یمکن الثناء کما کان حقہ کہ بعد از خدا کو ظلم تو ہی قصہ پھر آقا کی تعریف کیسے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا شاعر کی زبانی کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں تب آقا کا احسان ہم جتلا سکتے ہیں. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں اور خدا کی بیٹی کتاب تو ہے میرا تو سارا نصاب تو ہے ارے حصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور محمد کا شعر شاعر کہتا ہے کہ بس ایک حب رسول فخری یہی التجا موت کے وقت ہر کسی کو کرنی چاہیے. شاعر کر رہا ہے کہ بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. آئیے نعت کے ذکر کو آگے بڑھاتے ہیں. اب نہایت ادب سے ملتمس محترم امجد صاحب سائزامہ کن سے آئے ہوئے یاشو سے محترم محمد امجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور آقا کے حضور اپنی حالت پیش کریں. اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملا رہا، آیتوں سے ملا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ کون ہے جو طلب گار جنت نہیں، کون ہے جو طلب گار جنت نہیں، سب کو معلوم جنت ہے باغ حسین، اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، اس نے جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر پڑھ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، جتنے آنسو بہے میری سرکار کے، جتنے آنسو بہے میری سرکار کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، رات ہو گئی جب زلف لہرا گئی، رات ہو گئی جب زلف لہرا گئی، جب تو بسم کیا چاندنی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آگے پیش کر رہے تھے محترم محمد صاحب، آپ
آقا کا جتنا بھی ذکر کر لیں کم ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مظفر وارثی بہت ہی مشہور پاکستان کے شاعر ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کی شان میں اسی بحر میں ایک کلام لکھنے کی کوشش کی۔ اس کے 2 دن بند پیش کر کے میں اگلے سناخان کو پیش کروں گا۔ کہتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آقا تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آقا میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، آقا تیری جنبش میرا خامہ، آقا تیری جنبش میرا خامہ، تیرا نکتہ میرا نامہ، کیا تو نے مجھے ذکرک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر۔ اگلا جملہ بڑا پیارا ہے، آپ سب کا ساتھ صحیح ہوگا کہ آقا تیرے سائے میں کھڑے ہیں، کیونکہ آقا کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ آقا میں ہوں قطرہ تو سمندر، میری دنیا تیرے اندر، سگے داتا میرا ناتا، نہ ولی ہوں نہ کلندر، آقا تیرے سائے میں کھڑے ہیں، مجھ جیسے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور پھر یہ آقا کا ذکر ہی ہے جو ہمارے لب پر آتا ہے کہ لب پر جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے، کیونکہ جہاں آقا کا ذکر ہو وہاں فرشتوں کا نظر ہوتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر ہے۔ شاعر کہتے ہیں آقا کے ذکر کی بدولت لب پہ جو ہمارے آقا کا نام آتا ہے، لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہی ایک لمحہ کام آتا ہے، اور فرش پر تیرے نام کے صدقے عرشیوں کا سلام آتا ہے۔ اور آقا میرے سامنے جب بھی مشکل مقام آتا ہے، لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے، لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ آئیے اب نعت رسول پاک کے لیے ملتمس ہوں محترم محمد وقاص صاحب سے، ہمارے ابراکی کینٹ جامع مسجد مصطفیٰ سے آئے ہوئے مہمان محترم محمد وقاص صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے میں، نہ کعبے کی گلی دیکھی، نہ پہنچا میں مدینے میں، سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے
سنا ہے نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے الہی ایک چھینٹا لگے ہم سب کے سینے محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں محمد اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے سینے میں غریب جائے کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر غریب جائے کہاں یا رب تڑپتی روح کو لے کر تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے تیرے محبوب کا صدقہ تو پہنچا دے مدینے رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں نہ کعبے کی گلی دیکھی نہ پہنچا میں مدینے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے اور ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے یہ جس کو یہ ایمان ہے کہ ہماری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے اور غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں نبی کے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے کیونکہ
وہ عالم کفر ہو یا عالم اسلام ہو، اسلام کا کوئی وزن ہو، جہاں آقا کا ذکر ہو گیا وہاں آقا کے نام کی برکت پڑ جاتی ہے۔ پھر زمانے کی دھوپ ہو، کوئی زمانے کی مشکلات ہوں، اس جگہ پر نبی کے نام کی برکت ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ بقا رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، نبی کے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اور جب پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے، ایک غزوہ آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا کہ مال لے کر آؤ، سارے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال لائے۔ جب صدیق کی باری آئی، گھر کا سارا مال آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور آقا نے ان سے پوچھا صدیق گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو شاید نے اس کی عکاسی کی، جو پوچھا کملی والے نے، کہا صدیق اکبر نے کہ آقا مجھ جیسے دیوانے کو آپ کا نام ہی کافی ہے۔ اور حضرت بلال حبشی پر ظلم ہوتے رہے، لیکن کفار کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دو، نبی کا جو نام لیتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ کہا ظلم کی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے ہر دم یوں صدا آئی، ظلم کی آگ پر حبشی کے ہونٹوں سے ہر دم یوں صدا آئی کہ مجھ جیسے دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ اور یہ کہتا ہے مہدی، یہی سارے لوگ کہتے ہیں، اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے سب نام محمد، بگڑے بھی بناتا ہے سب نام محمد۔ آئیے اب نہایت ادب سے بہت ہی آپ کی جانی پہچانی شخصیت جامعہ مسجد غوثیہ یاشیو سے ہمارے آئے ہوئے مہمان محترم علامہ حافظ محمد مطلوب صاحب سے گزارش کروں گا کہ آئیں اور آج کے ہمارے اس پروگرام سے خطاب فرمائیں۔ محترم علامہ حافظ محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم قابل عزت و تقدیم اللہ کے گھر میں تشریف لانے والے تمام معززین اکرام کو میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ بڑا ہی مشغول ہوں محترم جاوید صاحب کا کہ جنہوں نے بڑی محبتوں کے ساتھ بار بار اصرار کیا اور ان کی محبت ہم سب کو یہاں پر کھینچ رہے۔ یاشیو مسجد سے ہمارے کافی دوست کافی بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں، پورے منتظمین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو یہاں پر جزائے خیر فرمائیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد کے اندر تو سانس لینے کی عبادت ہے، تو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی زبانوں کو تسبیح سے پر کیجیے اور فارغ اوقات میں سبحان اللہ کی صداؤں سے اپنی زبانوں کو معطر کیجیے۔ آپ سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، وہ خالق سبحان ہے۔ سبحان کا معنی ہے، سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ ہم سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں وہ تو پاک ہے، اس کو ہمارے سبحان اللہ کہنے کی حاجت نہیں ہے، وہ ازل سے پاک ہے، اب تک پاک رہے گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بات ہے عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لا أعرف حجرا بمكة كان أن أسلم إني لا أعرفه الآن۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ، عرض کی یا رسول اللہ جی حکم۔ فرمایا میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے صحابہ
मक्के में एक ऐसा पत्थर है कि जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ। सहाबा इकराम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा पत्थर है? मक्के की सारी वादियां संगरेजों से बनी हैं, वहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, पत्थर तो बहुत हैं, पहाड़ियां तो बड़ी बड़ी हैं, संगरेजे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन मैं जिस पत्थर को जानता हूँ, वो पत्थर जब मैं वहां से गुजरता था तो मेरी जात पर दुरूद पाक पड़ा करता था, मेरी जात पर दुरूद पड़ा करता था। यही वजह है, इन्नी लाइकुहु अल-आन, आज भी मैं उस पत्थर को जानता हूँ। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में है, आप मदीने में हैं, वो पत्थर मक्के में है। मक्के के उस पत्थर को आप जानते हैं। एक पत्थर को जब मेरा करीम नबी उसके दुरूद सलाम पढ़ने वालों से जानता है, जब पत्थर को ये जात जानती है, तो हम तो हुजूर के गुलाम हैं, हम तो हुजूर के उम्मती हैं। जब हम सलाम पढ़ेंगे, जब हम दुरूद पढ़ेंगे, तो हमें हुजूर क्यों ना अपने कदमों में छुपाएंगे, अपनी झोली में छुपाएंगे, अपने दामन से वाबस्ता करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, इलाहुल आलमीन, इन सब को मेरी तन सांस के अंदर खड़ा कर दो। मोहतरम जिलाकार, आवाज़ से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्ली अलैहि। मैं कोई तवील गुफ्तगू करने के मूड में भी नहीं हूँ और न ही वक्त है, क्योंकि दूसरी जगह पर हमें जाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बस एक हाजिरी थी, वो पेश करनी थी आपकी मोहब्बतों का एक सिलसिला था जो हमें यहाँ पर खींच लाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के जो अल्फाज में बोलूँगा, कोशिश करें कि उन पर हम अमल करने की कोशिश करें। यहाँ पर बेशुमार खुतबा आते हैं, पाकिस्तान से, दूसरे ममालिक से यहाँ पर लोग आते हैं, उलमाए कराम आते हैं, मुफ्तियान कराम आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कुरान और हदीस की बातें होती हैं। लेकिन अगर वो बातें मैं भी यहाँ से करके चला जाऊँगा, लेकिन उन बातों से अगर हमारी जिंदगी में कोई इख्तिलाफ ना आए, कोई तब्दीली ना आए, तो इन बयानात सिर्फ सुनने का और सुनकर यहाँ से निकाल देने का नाम नहीं है, बल्कि ये सुनकर इस पर अमल करने का जो वक्त है वो आ चुका है। इस पर हमें अमल करना है। और यहाँ पर दारुल कुफ्र है, इन लोगों को हमें अपना किरदार पेश करना है कि हमारा किरदार कैसा है। हमें चलता हुआ ये लोग देखें तो पता चले कि ये हुजूर के गुलाम हैं, ये किसी दीन के मानने वाले हैं, दीन इस्लाम के मतवाले जा रहे हैं। हमारी अदाओं से, हमारे किरदार से, हमारी सोचों से, हमारे जहन से ऐसा किरदार लोगों के सामने पेश हो कि सामने वाला कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। मोहतरम जिलाकार, कुरान मजीद फुरकान हमीद बड़ी ही मुक़द्दस किताब है और लैलतुल क़द्र की आज बड़ी बाबरकत रात है। इसकी फजीलत के मुताबिक कुरान मजीद खुद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इस कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में उतारा, इस बाबरकत रात में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता, तुम्हें किस बात का इल्म है कि तुम जानो कि लैलतुल क़द्र कितनी फजीलत वाली रात है, कितनी बाबरकत रात है। खुद तारुफ पेश कर दिया, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र ये 1000 महीनों से ज्यादा अफजल है, 1000 महीनों की इबादत से ज्यादा बेहतर है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र सुना एक शख्स का कि जिसकी उम्र 1000 साल थी। जब जिक्र सुना कि वो दीन में इबादत करता है, कि राहे खुदा में जिहाद करता है, अपने कंधों पर उसने हथियार डाले हुए हैं, पूरा दिन राहे खुदा में जिहाद करता है, जब रात आती है तो अल्लाह की इबादत करता है। आप रंजीदा हुए, आपके चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आए। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, 1000 साल उनकी उम्र थी और वो दिन में भी इबादत करते थे, रात के अंदर भी इबादत करते थे। 1000 साल की इबादत मेरी उम्मत को कैसे नसीब होगी? 1 साल की इबादत का सवाब मेरी उम्मत को सर नसीब कैसे होगा? मेरे रब्बे कदीर जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब आपके चेहरे पर ये परेशानी के आसार हमें नजर नहीं आते। आपने दिल के अंदर ये ख्याल किया था, कब नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। आपने दिल में ये ख्याल किया कि काबा ये होना चाहिए जहां हम अब नमाज पढ़ते हैं। मेरे हबीब आपकी शान तो ये है, आपने दिन में सोचा कि काबा ये होना चाहिए, हमें इसी तरह नमाज पढ़नी चाहिए। हमने आपकी मर्जी के मुताबिक काबा तब्दील कर दिया था, आपकी चाहत के मुताबिक इसको आपका काबा बना दिया था, आपकी उम्मत का काबा बना दिया था। ये तो आपकी एक
شان ہے، یہ آپ کی شان کریمی ہے. آپ نے دل میں جب یہ سوچا کہ میری امت کو یہ عبادت کا ثواب کیسے ملے گا، فرمایا میرے حبیب آپ پریشان نہ ہو، آپ گھبرائیں مت، میں آپ کی امت کو وہ رات عطا کروں گا کہ 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہوگی. آپ کا کوئی غلام آپ کا کرنا پڑنے والا ایک رات جب عبادت کرے گا اور میری ذات کے لیے وہ اپنی ہر چیز قربان کر دے گا، اپنی راتوں کی نیندیں وہ قربان کر دے گا، اور ایک جب سجدہ میری بارگاہ میں کرے گا تو اقبال نے بڑا خوب کہا تھا، ایک سجدہ جسے سو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. فرمایا جب سجدہ آپ کا غلام کرے گا میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماؤں گا. بلکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کا جو لفظ ہے یہ 1000 کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر فرمایا خیر من الف شہر، 1000 سال کی عبادت سے بھی بہتر کا ثواب عطا فرماؤں. محترم جی وفات، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار موتی ہیرے جواہر ہیں، ہم سب کو چننے کی ضرورت ہے. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى من القرآن إلا رسمه ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا، قرآن کو لوگ رسم کے طور پر پڑھیں گے، ایک رسم رہ جائے گی، ایک رسم کے طور پر قرآن کو پڑھا جائے گا، اور اسلام کو ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، اور اسلام کا ایک نام ہی رہ جائے گا. بس لوگ کہیں گے کہ ہم اسلام سے ماننے والے ہیں، لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب اسلام چاہے اور وہ چاہے ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں عبادت نہیں کرنی، ہمیں رب کو نہیں منانا، ہمیں روزے نہیں رکھنے، ہمیں رب کو منانے کے لیے عبادت نہیں کرنی. فرمایا ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا ایک نام ہی رہ جائے گا. مساجدهم عامرة، کہ مساجد زیب و زینت کے حوالے سے تو بڑی محفوظ ہوں گی، بڑی ہوں گی، بڑی زینت ہوگی، بڑی آرائش ہوگی، لوگوں نے بڑی سجاوٹ کی ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدی، لیکن وہ مسجدیں ہدایت کے نور سے خالی ہیں. دوسرے مسئلہ میں فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ دنیا کی باتیں مسجد کے اندر کریں گے. اے لوگوں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اپنی امت کو فرمایا کہ لوگوں تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کہ ان کو اللہ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. کہ جب ان لوگوں کو اللہ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے تو پھر حضور کے غلاموں کو ان کے ساتھ کیا کام ہے جو ان کے ساتھ بیٹھ کر مسجد کے اندر دین کی باتیں ہو رہی ہیں. محترم جی وقت، قرآن کو ہم نے صرف رسم کے طور پر نہیں، اسلام کو صرف ہم نے ایک نام کے طور پر نہیں، بلکہ اسلام کی چلتی پھرتی ایک تصویر نظر آئے. قرآن ہم جب سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پتہ چلے کہ حضور کا کوئی غلام یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. کہ ہماری یہ جو باتیں ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر بندہ، میں اپنے ہر اس موقع پر تحت کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہاں پر شادیاں کی ہوں گی، کسی نے پاکستان میں کی ہے، کسی نے یہاں پر، کسی نے دوسرے کسی کنٹری کے اندر. تو اپنا یہ ذہن بنا لیں، اپنا یہ ارادہ اور نیت کر لیں الہ العالمین تو ہمیں اولاد عطا فرما، چاہے وہ اولاد بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یہاں من یشاء اناثا و یہاں من یشاء الذکور، کہ بیٹے بھی وہی ذات دیتی ہے، بیٹیاں بھی وہی ذات دیتی ہے. یہ ارادہ کر لیں کہ رب نے اگر ہمیں اولاد عطا فرمائی تو ہم انہیں حافظ قرآن بنائیں. اور ایک دن آئے گا کہ آپ کی اولاد مصلی پر کھڑی ہوگی، قرآن پڑھ رہی ہوگی، آپ ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں. یہ ذہن بنا لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کا جذبہ، عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ بات پر ختم کروں گا کیونکہ دوسری جگہ پر ہمیں جانا ہے. اللہ رب العالمین جاوید جدید صاحب کو اور یہاں کے منتظمین کو سلام کی عطا فرمائے. آپ نے ماشاءاللہ بڑی رونقیں یہاں پر لگا رکھی ہیں. میں جب انٹر ہوا تو دیکھا کہ ماحول تھوڑا سا ٹھنڈا ہے اور تعداد بہت کم ہے، لیکن ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر تو دوسری ایک مسجد ہے، وہاں بھی پروگرام ہونا ہے اور اس لیے لوگ ڈیوائڈ ہو گئے ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ کی حاضری کو جو منظور فرمائے. جزاک اللہ وما علینا الا البلاغ. ظاہر خیال فرما رہے تھے محترم حافظ مطلوب صاحب، اور خصوصاً آقا علیہ السلام کے جو امت کو یہ برکت رات لیلۃ القدر ملی، اس کا ذکر کر رہے تھے.
تو یہ ساری برکتیں یقین مانے آقا علیہ السلام کے توسط سے ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام پر آ کر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے ہر قبیلے میں، بستی میں، حتیٰ کہ ایک ایک گھر میں نبی ہوتے تھے، مگر آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا کر دی کہ نبی آخر الزمان خاتم النبیین پر آ کر بھیجا، اور آپ کی نبوت قیامت تک ہر کسی کے لیے لازم کرتی تھی۔ شاید کہتا ہے کہ زمین روشن، زمان روشن، مکانوں لا مکان روشن، ادھر تو لاکھوں ستاروں سے بد میں کہکشاں روشن، یعنی کہ ایک ایک قبیلے پر کئی کئی نبی آتے رہے، کئی کئی رسول آتے رہے، اور آقا کی کیا شان تھی کہ زمین روشن آقا کے نور سے، زمین بھی روشن ہو گئی، زبان بھی روشن ہو گیا، مکان بھی روشن ہو گیا، زمین روشن، زمان روشن، مکانوں لا مکان روشن، ادھر تو لاکھوں ستاروں سے بد میں کہکشاں روشن، ادھر فقط شمع محمد ہے مگر دونوں جہاں روشن۔ مدد مصطفیٰ کی جو پائی نہ ہوتی، خدا تک کسی کی رسائی نہ ہوتی، ارے بشر اشرف خلق ہوتا نہ ہرگز اگر بشر میں وہ ذات آئی نہ ہوتی۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ جو اس جہاں میں بھیجے نہ جاتے، خدا کی قسم خدا صرف ہوتا، خدائی نہ ہوتی، خدا صرف ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اب نہایت ادب سے ملتمس محترم حافظ طاہر جمال صاحب سے آئیں اور وہی محترم علامہ قاری رسول اللہ صاحب کو دعوت دیں گے، مائک پر آئیں، اپنی حاضری پیش کریں اور وہی علامہ قاری رسول اللہ صاحب کو دعوت دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز، آپ لوگ بہت خوش کہ محترم حافظ قاری رسول اللہ صاحب جیسی شخصیت دوبارہ جبان میں تشریف لا کر تلاوت سنا رہے ہیں۔ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے کہ جب اس صاحب کے میرے پر ان کے ریسٹورنٹ پر سلام ہو پر جب میں بھی وہاں پہنچا تو وہاں قاری رسول اللہ صاحب یعنی کہ جمعہ امامت فرماتے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ وہاں صرف 3 آدمی اسٹارٹ میں صرف 3 آدمی تھے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا کی کہ آج دیکھیں گے ہر جگہ، لیکن میں لوگوں کے سامنے میں تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن ان کے حکم پر جب یہ پاکستان واپس گئے تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کے جمعے کا جو ہے وہ تم نے سنبھالنا ہے۔ تو وہ دن اور آج کا دن ان کا حکم اور آج تک یعنی کہ سب جو ہے وہ اس بات سے واقف ہے کہ میں نے کبھی تو آج ان کی یعنی کہ بدولت ہی ہے کہ میں آج جو بھی ادھر اس علاقے میں جو بھی کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے مزید فیضیہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بھی آپ کی حساب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اپنے نورانی بیان سے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز واحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ما إن مدحت محمدا بمقالتي۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ خود ممبر پر بٹھاتے اور کہتے کہ حسان سناؤ میری نعت۔ یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی ہے حسان بن ثابت۔ لفظ سنیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا
हसीन और जमील मेरी इन आंखों ने देखा नहीं। आगे खुद ही सोचते हैं, शायद खुद ही सोचते हैं कि अगर कल को भी कहते कि हसन नहीं देखा तो ये तेरी आंख का कसूर था, वरना मोहम्मद से बढ़कर भी बड़े हसीन मौजूद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे उसी की तरदीद कर दी अपने शेर में कि वह अजमल मिनका लम तलिदिन निसा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जैसा हसीन और जमील तो किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। आगे कहते हैं मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती, लोग कहते हैं हसन का कलाम बड़ा खूबसूरत है, हसन बहुत अच्छा पढ़ता है लिखता है, वलाकिन मदहतु मुहम्मद वलाकिन मदहतु बिमक़ालती बिमुहम्मदिन, लेकिन मैं कहता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की वजह से हसन के कलाम को फजीलत देता। यही नाम है जो कहते थे ना, यही नाम है जो कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े नहीं बता देता है, हर काम नाम मोहम्मद। ज्यादा बात करने का वक्त नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम था कि 10:30 बजे इंशाल्लाह दुआ होगी, लेकिन कुछ बाहर से साथी आ गए, उनकी भी हाजिरी थी, और साथ हमारे यहाँ दूसरी मस्जिद हमारे मदीना में भी प्रोग्राम है। कोशिश यही थी कि बाद में फौरी दुआ करके लंगर, और हमारे जुनेद भाई ने पाकिस्तान से रात को ये बहुत लेट 1 बजे के करीब आए एयरपोर्ट से, मिठाई लेके स्पेशल खत्म कुरान के लिए जो स्पेशल ये मिठाई का एहतमाम करते हैं, वो भी आगे देकर ताकि जिसने जाना है उस मस्जिद में भी चला जाए। नहायत ही इख्तिसार के साथ मैं अपनी हाजियत आपके खिदमत में पेश करूंगा। असल में ये रात बड़ी अजीम रात, आप इबादत के लिए, आपका आना जाना भी इबादत, ये शब क़द्र, ये 27वीं रात है, और हो सकता है कि ये रमजान की आखिरी रात हो सकता है ये 29वीं रात है, आखिरी हो जाए और हमें नसीब हो जाए। अब कुरान आपने सुना, यहाँ भी खत्म कुरान की महफिल है, सहाबा इकराम तो खत्म कुरान की महफिलें ढूंढते थे, और फिर आज तक सल्फ़ का ये तरीका रहा कि जो भी कुरान खत्म करता वो रिश्तेदारों को बुलाकर दुआ करता, वो कहते हैं कि आओ खत्म कुरान की दुआ है, इस दुआ में अल्लाह किसी को महरूम नहीं रखता। आप अपने इस यकीन के साथ बैठे कि आपके ये लम्हात जायगा नहीं जाएंगे। कुरान अल्लाह की मुकद्दस किताब, पहले कहाँ उतरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? मक्का में, मदीना में नाज़िल हुए। जिब्रील अमीन तमाम अंबिया के पास आए, किसी के पास एक मर्तबा, किसी के पास 2 मर्तबा, हत्ता के जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास 14 मर्तबा जिब्रील आए। हमारे आका मौला अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है कि आपकी 23 साल जिंदगी में 24,000 मर्तबा जिब्रील आए, 24,000 मर्तबा, और फिर उनके लिए कुछ मखसूस मुकाम होते थे कि वहां आओ। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हजरत आयशा के साथ बिस्तर इस्तराहत पर आराम भी फरमा रहे होते, वहां भी कुरान नाज़िल हो रहा। अब ये कुरान उस मक्का की वादी में जब पहली इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ ये आयत नाज़िल हुई, उस दौर में क्या किया करते थे शुआरा, वो शेर लिख के काबतुल्लाह की दीवार पर इस तरह लटका देते थे। वो बैठते सारे फसीह और बलीग लोग कि किसका शेर अच्छा है, उसका कलाम अच्छा है, वो काबा की दीवार के साथ लटका दो। कोई 3-4 महीने के बाद बैठते 7 शेरों के मजमूए लटकाए गए। उसी दौर में इन्ना आतैना कल कौसर नाज़िल हुई। सहाबा ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सच्चे हैं, कलाम सच्चा है, आप सच्चे हैं, ये शुआरा जो शेर लिखते हैं ये काबा की दीवार पर, अगर आप इजाजत दें तो ये इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये हम भी काबा की दीवार पर ना लिखा देते, ये कलाम भी देखो, आपने इजाजत दे दी। जब काबा की दीवार पर इसको भी लिखवाया गया, एक अगले महीने फिर वो बैठे, उन्होंने कहा अब जो न्याय लेके अल्लाह ताला फिर सबका मुआवजा करते, जो अच्छा होता उनको उतार के उसको लटका देते। जब उनका मुंसिफ आया ना, उसने आगे सारे 7 मजमुओं को पढ़ा, जब इन्ना आतैना पर पहुंचा तो उसने आगे लिख दिया, 3 आयतें थी ना, आगे लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं, ये किसी बशर का कलाम नहीं। वो हैरान हो गए, उन्होंने उसे बुरा भला कहा। अब वहां हुआ क्या, एक उससे भी बड़ा फसीह और
اس نے پڑھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَعَ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ چوتھا بھی پڑھ لیا نا اس نے جو اس کا لکھا ہوا تھا، اس پر لائن لگا کے نا کہتا ہے وَلَٰكِنْ هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ ہاں تین تو بشر کے کلام نہیں، لیکن یہ چوتھا جو ہے نا یہ بشر کا کلام ہے۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے، اس میں چیلنج کیا گیا آج تک بھی۔ آج اگر آپ کے علم میں ہو نا، کمپیوٹر کو انہوں نے قرآن دیا، انہوں نے کہا اس ایسی کتاب دے، اس نے جواب انکار میں جواب پھر دیا، اس نے پھر لکھا کیا؟ وہ میرے پاس کتاب ہے، اس پر حوالہ ہے، تو اس نے 124 لکھ کے نا آگے 24 نقطے ڈال دیے۔ اس نے کہا کہ بڑو اس پر اتنی مرتبہ کوشش کر لو پھر بھی اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتا۔ 124 لکھ کے نا آگے 24 نقطے ڈال دیے، اس رقم کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اتنی بار بھی کوشش کرو گے نہیں، آپ قرآن میں چیلنج کرتے ہیں کہ ایسا کرو فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس طرح کی کوئی کتاب لے ہو اگر تم سچے ہو، سارے خاموش ہو۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس دعوے میں، اپنے اس چیلنج میں تھوڑی تخفیف کر دی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، نہ لا سکتے۔ پھر اس میں اور تخفیف ہوئی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک ہی لے آؤ۔ انہوں نے کہا تھا ایک ہی لے، اگر بنائی تو وہ کہ الفیل ملفیل، ہاتھی، تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا؟ جس طرح یہ ہے نا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا معلوم کہ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس طرح انہوں نے الفیل ملفیل، وما ادراک ما الفیل، ہاتھی، تمہیں کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے؟ ہاتھی وہ ہے جس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے اور جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، جسم ثقیل ہوتا ہے۔ ابو جہل جب تیار کیا نا باہر نکلا بڑا خوش جا رہا، ایک چھوٹی سی بچی نے کہا چچا آج بڑا خوش ہے، کہنے لگا آج ہم نے ایک سورت کے چیلنج کو بنا لیا، آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے وہ ایک سورت جو قرآن نے کہا نا لے ہو اگر سچے ہو، ہم نے بنا لی۔ وہ کہتی چچا ذرا سناؤ تو سے، اس نے سنائی تو وہ ہنسنے لگی، تو وہ کہنے لگی کہ چچا ہاتھی کا کس کو نہیں معلوم کہ ہاتھی ایسا ہوتا ہے؟ قرآن جیسی کتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ پھر اس قرآن میں زیادہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج اگر رمضان کی آخری رات ہے یا کل آخری ہوگی، ایک دوسرے سے پوچھیں، کوئی کہے کہ اس نے پورا قرآن پڑھا، کوئی کہے اس نے پورا سنا، نمازیں پوری پڑھی، اس نے روزے پورے رکھے، بڑا فخر ہے، اچھی بات ہے۔ عبادت پر آدمی کو ہوتا ہے نا کہ میں نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ کوئی عمرہ کر کے آئے، اس سے پوچھو تیرا قبول ہوا ہے نہیں ہوا۔ حج پر ہر بندے کے پاس، ایک بزرگ فرماتے ہیں ہر بندے کے پاس اس کا پیمانہ ہے، ہم آپ کے پاس بھی ہے کہ ہمارا یہ رمضان قبول ہوا یا نہیں ہوا، آپ کے پاس پیمانہ ہے، میرے پاس بھی ہے۔ کیسے کہ ہمارا یہ رمضان اس میں عبادت قبول ہوئی یا نہیں؟ کہتے ہیں ہر عبادت کے بعد تیری زندگی میں تبدیلی آ جائے تو سمجھ لے کہ میں یہ عبادت کرنا قبول، یہ عبادت قبول ہے۔ اگر تبدیلی نہیں نا، کل رمضان ختم ہوا تو پھر ہم اتنے یعنی فخر سے کہتے پھرتے اسلام چھوٹ گیا جی کیا کریں، یہ مسلمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عبادت دیکھیں، انسان کو پیدا کس لیے کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ عبادت دیکھیں تو قرآن نے کہنا پڑا اللہ کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، ساری زیادہ رات نہ جاگا کر، رات کے کچھ حصے آدھا یا اس سے کم آرام کی ڈال دیا تھا۔ اللہ رب العزت کو کہنا پڑا۔ پھر آپ کے معاملات دیکھیں، آپ کی یتیموں پر شفقت دیکھیں، آپ کی غلاموں پر شفقت دیکھیں، آپ کی ازواج مطہرات پر شفقت دیکھیں۔ ایک موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی مسلمان ہوا، اور عیسائی کون تھا؟ جس نے دی 100 کتاب لکھی تھی۔ دی 100 کتاب لکھنے والا وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے پہلے کیوں لکھا؟ یہ دو روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب اس نے پہلے نمبر پر لکھا نا محمد 100 شخصیات کا تذکرہ کیا، عیسائی چلے گئے کہ تو نے یہ کیوں کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر لے، اس نے کہا نہیں
یہ اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوا. اس نے کہا نہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، دوسرے انبیاء کی سیرت کو بھی پڑھا. ایک موقع پر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی، ایک صحابی بھاگے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا ایک ہی بیٹا تھا، 7-8 سال عمر ہے، ایک ہی بیٹا تھا، وہ مل نہیں رہا، گم ہو گیا. بڑا تلاش کیا، رو رہا تھا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرمانے سے پہلے ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس کا بچہ اس جگہ ایک بیٹے کے ساتھ فلاں باغ کے کونے میں کھیل رہے. وہ اٹھ کر بھاگنے لگے، آپ نے بلا لیا. یہ عیسائی لکھتے ہیں، اور دوسرا عیسائی جو مسلمان ہوا وہ بھی اسی روایت کو لکھتا ہے. اس کو بلایا، کہ آپ نے فرمایا کہ سن تجھے بڑی جلدی ہے، تو بیٹے سے جدا ہوئے، تیری بڑی تڑپ ہے، جاتے اس کو بیٹا نہ کہنا، اس کا جو تمہیں نام رکھا ہے نام لے کر آواز دے. دونوں کھیل رہے ہیں نا، اس میں اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا. دوسرا اس میدان کھیل کے میدان میں اس سے پیار نہ کرنا. تو جدائی میں تو سینے سے لگائے گا، پیار کرے گا، پیار نہ کرنا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ جو کھیل رہا ہے نا وہ یتیم ہے، اس کے سامنے جب تو بیٹا کہے گا نا، اس کے سامنے جب تو اس سے پیار کرے گا، اس یتیم کے دل پر جو گزرے گی مجھے محمد کو یہ بھی دعا کرنا. وہ کہتے ہیں جو محمد کی یتیم چھوٹے سے بچے کے دل کے احساسات کو محسوس کرنے والا ہے، اس محمد کو پہلے نمبر پر ہی لکھنا چاہیے. آپ کی عبادات ہے. پھر ہمارے تو دل سخت ہے، ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا. ہمارے دل تو سخت ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. عمران بن حسین کہتے ہیں میرے مقدر کا ستارہ چمکا، ایک گلی کے کونے پر میں کھڑا تھا، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں رکے کو دعا کی طرف دیکھ کے بڑا محسوس ہوا. آقا میرے پاس آئے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا عمران میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، اگر تو پسند کرے تو میرے ساتھ اس کی عیادت کے لیے چلے گا. عمران کہتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہے جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے بھی، کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کی عیادت کے لیے مجھے پسند کر رہے ہو، مجھے دعوت دے رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ میں ضرور چلوں گا. آپ نے ساتھ لیا. سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا دروازہ جا کے بیٹھے. آپ آئیں، آپ نے میں بیٹا دروازہ کھولو. اندر سے آواز آئی ابا جان کپڑا اتنا چھوٹا ہے، اگر ساتھ میں لوں تو باقی جسم ننگا رہتا ہے، اگر جسم ڈھانپوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. آپ کو تو اجازت دے سکتے ہیں لیکن عمران کو اجازت کیسے دیں؟ آپ نے اندر اپنی چادر مبارک اندر پہنی کہ اپنا جسم ڈھانپ لو. اندر گئے تو لفظ سنے، تربیت سنے. آپ نے بیٹی کو سانس لگا کے آپ نے فرمایا بیٹا کیا وجہ ہے؟ بیمار. باپ اپنے بیٹی کی عیادت کے لیے جا رہا ہے، اور باپ بھی اللہ کا حبیب ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، اور بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے. جب باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، بیٹی نے آگے سے عرض کیا کہ ابا جان 2 بیمار ہیں، ایک تو بیمار ہونا، دوسرا 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، 3 دن سے بھوکی ہوئی. تو اس موقع پر باپ کیا کرتا ہے؟ باپ کا یہی بنتا ہے نا کہ باپ کہے کہ میں تجھے کھانے کے لیے لا کے دیتا ہوں. باپ نے ساتھ لگایا اور باپ نے کہا بیٹا کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو؟ یعنی ہمیں تو آخرت کو دیکھنا ہے. اے نبی کی بیٹی دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے. اگر غلام مانگنے گئی ہے تو آقا نے فرمایا کہ اے میری بیٹی غلام چاہیے یا غلام سے بھی اچھی چیز دے دوں؟ کہا نا گھر کا کام بہت، عرض کرتی ہیں ابا جان اس سے اچھی چیز دے دے. بیٹی بھی نبی کی بیٹی تھی نا. آپ نے فرمایا بیٹا ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. سمندر کی جہاد کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ معاف فرما دے. فرض پڑھے گا ہی نہیں تو اس پر عمل کیسے کریں؟ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے خوف بھی تھا. یہ رونا صرف ہمارے لیے نہیں ہے کہ رو. سورہ الحاقم التکاثر جب نازل ہوئی نا تو آپ نے صحابہ کو اکٹھے کیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں سورہ الحاقم التکاثر کی تلاوت کرنے لگا. جو رو پڑے گا نا وہ جنتی ہے، جو رو پڑے گا یہ تلاوت سن کے. ہمیں رونا نہیں آتا، رونا آتا ہے جب ہمارا دنیاوی نقصان ہو. ہر بندہ روتا ہے. دین کے لیے رونا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पलक भी भीग जाए ना तो अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमाए, कब भी आ जाए गुनाह माफ है, एक कतरा गिर जाएगा। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा जिसके नाम अमाल इत्तिफाक से बराबर होंगे वो परेशान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज है कि ये कतरा इसकी नेकियों के पर्दे में रखो, नेकियां ज्यादा हो जाएंगी, रहमत वाले फरिश्ते जन्नत वाले जब पकड़ेंगे वो अर्ज करेगा मौला ये खतरा क्या था, अल्लाह फरमाएंगे तू मेरे खौफ से रोया था हमने महफूज कर दिया, यही तेरी बख्शिश का तरीका बना। हजरत हफ्सा फरमाती है कि मेरे साथ मेरी बारी थी, मेरे सरहाना मेरा बाजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ लेटे हुए, आपके जिस्म की हरारत मुझे महसूस हो रही, इतना करीब है। मेरा भाई अब्दुल्ला बिन उमर वो कुरान की तिलावत कर रहा है, दूर कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, जब वो इस आयत पर पहुंचे ना कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, जिस इस आयत पर पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी मार जोर जोर से रोने लग पड़े, आपकी दाढ़ी मुबारक, आप फिर बैठ गए, दाढ़ी मुबारक तार हो गई। हजरत हफ्सा अर्ज करती हैं कि आप भी रोते हैं, आपने रोना क्या मैं मम मकान मिन खशियतिल्लाह, जो अल्लाह के खौफ से रोएगा, बिश्तियाकिल मौला, जो अल्लाह की मुलाकात के लिए रोएगा, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते फलहु जन्नतुल मअवा, ये रात हमें बड़ी बाबरकत रात नसीब हुई, इसमें हमने अपना मुहासबा करना, बातें बहुत है करने की, बस इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि भाइयों ये रमजान, ये आज की रात बिलखुसूस ये बड़ी बाबरकत रात है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हकूक भी बता दिए, बीवियों के हकूक भी बता दिए, मुआशरे में सारे हकूक बता दिए, उनकी जिंदगी को लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अपनी उनकी जिंदगी को नमूना समझकर अपनी जिंदगी गुजारे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना कर्म फजल फरमाए, आप सब साथी तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म व अमल में भी बरकत अता फरमाए, और जो ये एहतमाम किया सैयद जावेद अली ज़ैदी साहब ने मुझे भी पाकिस्तान से दावत दी, अल्लाह इनके भी कारोबार में, जान माल औलाद में, इज्जत में आप उनमें बरकत अता फरमाए, और जिन साथियों ने बिलखुसूस यहाँ 90% 95% लोग हमारी मस्जिद में ऐसे जिन्होंने पूरा कुरान सुना, और ये नहीं कि 8 पढ़ के भाग जाते, कोई 2-3% तो हर जगह ही होते हैं, यहाँ बहुत कम है, ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पूरा कुरान सुना, बिलखुसूस वो सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा आना जाना कबूल फरमाए। आखिर पर मोहतरम सैयद जावेद अली ज़ैदी साहब, आपका बेटा सैयद फखर अली ज़ैदी को दावत दूंगा, फखर अली ज़ैदी साहब को दावत दूंगा कि वो आए और तिलावत एक कलाम पाक फरमाएं, और आप सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। वो आते हैं और सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. نحمده ونصلي عليه رسوله الكريم. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. میں سید فاروق علی زیدی آج مدینہ مسجد میں ختم قرآن کے موقع پر حافظ نصر اللہ صاحب، علماء کرام اور آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. اے اللہ اس رمضان کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو اسلام اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. مبارکباد کے مستحق ہیں محترم جاوید علی زیدی صاحب کہ آپ نے دیکھا جیپنیز فیملی ہے مگر انہوں نے کوشش کی اور محترم قاری نصر اللہ صاحب نے کوشش کی تو انہوں نے آپ کے سامنے آیات بینات کی تلاوت فرمائی. اب سب کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ جن کی فیملی جیپنیز ہیں وہ بھی کسی استاد کے ساتھ کسی ٹیچر کے ساتھ اپنے بچوں کو منسلک کریں تاکہ وہ بھی قرآن اور صاحب قرآن کے نور سے آشنا ہو سکیں. ان کی نظر ایک شعر کروں گا اور پھر محترم سید جاوید علی زیدی صاحب کو جو ہے وہ اظہار تشکر کے لیے دعوت دوں گا کہ دنیا کی نظر میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. اور جو عادت بنا لے قرآن کی تلاوت کی، بالخصوص اس بچے کی نظر یہ مصرع کہ جو عادت بنا لے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی نظر میں وہ انسان چمکتا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے طاہر جمال صاحب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے دل میں اور اپنے محبین کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے. محترم جاوید علی زیدی صاحب آئیں گے اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بند ہے مائک السلام علیکم میرے بھائی یہاں اور اسلام کو اتنی اچھی محفل پہ یہاں پر آپ کا بہت بہت شکریہ. رمضان شریف کا مہینہ بالکل اب اختتام ہوا ہے اور ہر سال کی طرح اس طرح بھی جو بھی ہوئی ہم لوگوں نے اپنی کوشش کریں. میرے ساتھی میرے دوست جو بھی یہاں پر موجود ہیں میں ان سب کو پہلے آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں بلانا چاہتا ہوں. تو صاحب تشریف لے لوں بھی ادھر تشریف لے لیا. اسماعیل بھائی آپ گھر آ جائیں اور پھر میں بھی اپنی کہاں باہر اسماعیل بھائی آ گیا امجد نیچے اور دونوں بھائی ساتھ میں باہر اچھا نیچے کھانے پینے کا عبارت یہ ہے جی انہوں نے مطلب پورا مہینہ جو ہوا پچھلے سال کی آتے رسم اللہ صاحب نے دعوت دی تھی. اس دفعہ بھی جو پروگرام کا بڑا شارٹ تھا کئی دفعہ کئی جگہ سے آفر تھی کہ دفعہ جاپان کے اندر یہاں آئے ہمارے پاس تشریف لائے
ہم نے بھی اپنے مسجد کے اندر میٹنگ کری اور پچھلے سال کی جو کچھ بھی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں تمام دوستوں نے جو ہے یہ ریکویسٹ کری کہ ظفر بخاری اللہ صاحب کو بھی بلوائیں، وہ نہیں بلایا ہے۔ پھر ہم نے جو کچھ بھی ہوا یہاں سے کارروائی کری، ان سے کانٹیکٹ کیا، یہ بیچارے ایک دو جگہ پر جو ہے وہ کمٹمنٹ کر کے بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال ہم نے اس کمٹمنٹ کو وہاں پر بھی جو ہے یہاں صاحب نے بھی جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری بڑی کری اور قصہ مختصر سے یہ زبردستی یہاں پر آئے اور ہم نے کلام پاک سنایا اور اس کی تفسیر اور نماز کے طریقے اور بہت کچھ جو ہے وہ ہمیں پچھلی اساتذہ سے سیکھنے کو ملا، اس دفعہ بھی جو ہے وہ سیکھنے کے لیے ملا۔ بارہ سب سے پہلے میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں جو ہمارے دوسرے جو ہے وہ موجود حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ امام صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، یو کی مسجد سے آئے ہیں، منہاج القرآن سے، دیوائی کی مسجد سے آئے ہیں، تمام یہ بزرگ ہیں جن لوگوں نے جو ہے وہ مددین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں اتنے دور دور سے آتے ہیں، کلام پاک سناتے ہیں اور ہمیں بھی چاہیے کہ جو کچھ ہمیں بتا کے 1 مہینے کے اندر جا رہے ہیں اس کے اوپر اس کو ایک ساتھ پورا اس کو یاد رکھیں، اس کے اوپر جو ہے وہ مطلب چلنے کی کوشش کریں اور دوبارہ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے وہ آئے اور امید ہے کہ آئندہ جو ہے وہ بھی آپ آئیں گے اور ہمیں اسی طرح سے جو ہے وہ دین سے مطلب وابستہ کریں گے۔ بہرحال یہاں پر میں تھوڑا سا ذکر کرتا چلوں گا قبرستان کے حوالے سے کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا 3 سال پہلے جو ہے اس میں قبرستان کی وراثی جماعت کی بنیاد ڈالی گئی اور قبرستان تقریباً اپنے اختتام کو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے دیوار کے اوپر پوسٹر میں لگا ہوا ہے، پیمنٹ اس کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، جس طرح سے ہوئی باہر کافی مشکلات اس کے اندر آئی، لیکن قبرستان اب اپنی اسٹیج کی جو ہے وہ مطلب تکمیل کے آخری اسٹیج میں ہے اور انشاءاللہ عید کے بعد پروگرام تو ہمارے یہ تھا کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر ہی اس کی کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن بہت ٹیکنیکل وجوہات تھیں۔ آپ لوگ کو سب سے معلوم ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے اور جاپان کے اندر اوبون ہالیڈیز ہوتی ہے جو کہ جیپنیز کے لیے بدھ مذہب کے اندر قبرستان میں جانے اور وہاں پر اپنی روحوں کے لیے وہ جو کچھ بھی ثواب اور جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا سیزن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جیپنیز جو ہے جنہوں نے یہ کنسٹرکشن کا کام کیا ہوا تھا ان لوگوں نے چھٹی کری اور وہاں پر قبرستان میں بھی جیپنیز کی مطلب عام طور سے کافی زیادہ تھی، اس وجہ سے ہم نے اس کی جو کنسٹرکشن ہے بیسمنٹ کی وہ تقریباً کمپلیٹ کر دی، الحمدللہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ہم نے پتھر وہاں چاہتا سے کوٹ کیا اس کی دیواریں بنانے کے لیے، وہ بھی سائڈ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اب صرف وہ اس کی جو ہے وہ دیواروں کو اوپر پتھر پر لگانا ہے اور یہ کام آئی تھی کہ اور ہفتہ 15 دن یا بہت زیادہ 1 مہینہ لے گا اور انشاءاللہ دیوار کمپلیٹ ہونے کے بعد ہمارے پروگرام میں اس کے اندر کم سے کم کچھ بھی نہیں تو 5-10 کمرے جو ہیں اس کے اندر پہلے سے اس میں تیار ہو اور وہ جیسے ہی تیار ہے اس کے بعد اللہ نہ کرے جاپان کے اندر یہاں کسی مسلمان کے ساتھ اگر تجویز کی ضرورت پڑی تو وہاں پر تجویز بالکل انشاءاللہ پاسبل ہوگی، تھوڑا سا ٹائم اس کے اندر جو کچھ بھی کام کے اندر کوتاہی ہوئی، جو کچھ بھی ٹائم اس کے اندر زیادہ لگا، ہم نے اپنے یہ سمجھتے ہیں میں اور میری جو ٹیم ہے کہ ہم نے اس کے اندر اپنے جو ایفرٹس تھے اس کو پورا کیا، 12 ہم سے کچھ کمی رہ گئی ہوگی، اللہ نے ہماری کوتاہیوں کو خطاؤں کو معاف فرمایا کہ اس کے اندر جو کچھ بھی کمی پیشی رہی اس کی وجہ سے تھوڑی بار اس کے اندر یہ تو ضرور ہوئی، لیکن پروجیکٹ جو ہے وہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا تھا، ہم نے کوشش کری، اللہ پاک نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر مدد کری اور اس کو قریب آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ آج ہی میں نے نیٹ کے اوپر اپنے یہ خبر جو ہے دکھوائی تھی کہ ہم کمیونٹی سے جو ہے معذرت خواہ ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم اور لگ رہا ہے، 12 دن کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنی بھی جلدی سے جلدی ہو قبرستان کا پروجیکٹ ختم کیا جائے اور وہاں پر مسلمانوں کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ ٹائم کافی ہو گیا، ہمارے نزدیکی جو ہے وہ مسجد انوار مدینہ کے اندر فیصلہ صاحب کا بھی آج قسم ہے اور ہماری کوشش یہی تھی کہ صاحب بارہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہاں پر بھی لوگ آئیں وہاں پر بھی جائیں اور دونوں طرف جو ہے وہ مسجدوں کو جو ہے مطلب آباد کیا جائے، جس طرح سے بھی جو کچھ بھی ہوا۔ تو ٹائم کم ہے، میں آپ کو زیادہ ٹائم دینا نہیں چاہوں گا، تمام حضرات کی آمد کا بہت بہت شکریہ، ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی آج اس کے بعد بھی جتنے بھی اس قسم کے پروگرام ہوں گے اس کے اندر آپ لوگ اسی طرح سے آئیں گے اور مطلب سب مل کر کے جو ہے وہ ثواب حاصل کریں گے اور سب ایک دوسرے کی ہمت افزائی کریں گے۔
نیچے ہم نے کھانے کا بھی جو ہے وہ بندوبست بالکل تیار ہے، کھانا ہم اوپر آ جائے گا، جتنی دیر میں کھانا آئے گا اتنی دیر میں ہم تھوڑی سی تقریب یہ اپنے حافظ کرام آئے ہیں، علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، ان کے لیے کچھ صاحب کا بندوبست کیا ہے، یہ میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے ساتھ ساتھ میرے قریب ہیں ان سے کہ وہ لوگ آ جائیں اور مطلب یہ جو حافظ صاحب آئے ہیں ان کو چلیے میں اجازت چاہوں گا، یہ اپنے نشی صاحب کا کو آگے پیچھے گزارا رکھیں گے۔ یہ جناب چودھری ادھر ہو جائے، اس طرف ہو جائے، چودھری داؤد صاحب مسجد کی طرف سے گفٹ دے گا جناب قاری نصر اللہ صاحب کو۔ فرج صاحب اور اسماعیل بھائی گفٹ دیں گے جناب مولانا خطیب امام مسجد بلال جناب حافظ طاہر جمال صاحب کو۔ آپ جناب گل امیر صاحب کی طرح ہیں، وہ گفٹ پیش کریں گے جناب مولانا جوہر صاحب کو۔ علی بھائی تشریف لائیں۔ علی بھائی پیش کریں گے جناب حاجی گول محمد خان صاحب۔ آپ تشریف لائے ہیں مرکز منہاج القرآن باندو سٹی سے۔ آپ جناب سید جوید علی زیدی صاحب، جناب فرج صاحب گفٹ دیں گے جناب حافظ عاقب صاحب کو۔ اب پروگرام کو اختتام کی طرف بڑھاتے ہیں۔ میں دعوت دوں گا جناب مولانا جوہر علی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور چند لمحات کے لیے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں اور دعائے خیر بھی فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يفرقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صدق الله ومولانا العظيم. ایمانداروں، ہمارے قاری صاحب نے اور آپ کو تفصیلی بیان وہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کیا. آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، مگر انہوں نے مجھے بیان کی دعوت دی تو اس لیے میں قرآن کی نسبت سے کہ یہ مبارک رات ہے اور رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور سال کے بعد رمضان آئے گا، ہم میں بہت سے نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر آپ اپنے ماحول پر آس پاس نظر ڈالیں، پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ بہت ایسے ساتھی تھے جو کہ اس رمضان میں وہ منو مٹی نیچے پڑے ہوئے ہیں. ایک گھڑی کا پتہ نہیں چلتا، سال تو بہت بڑی چیز ہے، پتہ نہیں کون خوش قسمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رجب کا چاند دیکھ کر دعا کر دیا، اللہ رجب میں ہمارے لیے برکت ڈالو. میں رمضان تک پہنچا، ایک گھڑی کا پتہ نہیں چلتا، سال تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں بار بار رمضان کی برکات نصیب کرے. تو قرآن کی نسبت سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، ختم قرآن کی مجلس ہے، مبارک رات ہے، اور جیسے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی آقا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ ہادی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اسی طرح ایمانداروں، یہ قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے. اس قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. اس قرآن نے چیلنج کیا ہے انسانیت کو. اگر کوئی کہتا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، تو ایک جن اور انس، ایک انسان، ایک دانشور، ایک دانشور، ایک عرب اور عجم اس قرآن کی ایک صورت کی طرح کوئی قرآن ایک صورت لیا. اور یہ قرآن معجزہ ہے، معجزہ. ایک چھوٹا بچہ 2-2.5 سال میں اس کو سینے میں بند کر دیتا ہے اور پھر ہم کو جو ہے وہ رمضان میں سنا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، ورنہ اس سے چھوٹی کتاب آپ یاد نہیں کر سکتے. اور دوسرا، اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. پہلے آسمانی کتابوں کو ان قوموں کی طرف، ان لوگوں کو اس کی حفاظت کا ذمہ وار ٹھہرایا تھا، مگر انہوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اس میں تعریف کی. تو قرآن کا حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. ہم نے قرآن اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے. 1400 سال ہو گئے، قرآن اپنی اصلی حالت میں. مجال ہے کہ کوئی قرآن کی ایک آیت میں تعریف کرے، ایک آیت کو آگے پیچھے، تو دور کی بات ایک زبر زیر میں کوئی فرق نہیں لا سکتا. یہ قرآن کا معجزہ ہے، سینے میں اللہ نے اس کو بند کر دیا ہے. تو یہ قرآن نور ہے، سراپا نور ہے. یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ ظاہری باطنی امراض کی شفا ہے. یہ قرآن جو ہے ایک دستور العمل ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے. صحابہ کرام نے قرآن کو اپنا دستور العمل بنایا. آسمان اور زمین ان کے سامنے مسخر ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے دریا میں راستے دیے. محمد رسول اللہ کے غلاموں کو اللہ نے دریا کے اوپر چلا دیا قرآن کی برکت سے. ایسے قرآن کو سینے سے لگایا، شیروں کے کان پکڑ کر ان کو تھپڑ مار کر ان کو بھگا دے دیتے. ایسے قرآن کو سینے سے لگایا، زلزلہ آتا، کوڑے سے زمین مارتے کہ ٹھہر جا زمین، تجھ پر کیا عدل قائم نہیں ہے؟ قرآن کا نظام قائم نہیں ہے؟ ٹھہر جا. پھر کبھی مدینے میں زلزلہ نہیں آتا. ایسے قرآن کو انہوں نے اپنایا تھا، قرآن کو سینے سے اپنایا تھا.
قرآن کی برکت سے اللہ نے اس قوم کو جس پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا ساری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے. قرآن کی برکت سے اللہ نے ان کو ساری دنیا کا امام بنا دیا, پیشوا بنا دیا. قرآن کو سینے سے لگایا. آج بھی اگر ہم اس قرآن کو سینے سے لگائے, قرآن کی زندگی کو اپنائے, تو ہمارے دنیا و آخرت کی ساری گھاٹیاں اللہ آسان کر دے گا, ساری پریشانیاں دور کر دے گا اگر ہم اس قرآن کو اپنا دستور العمل بنائیں. جس طرح میں نے آپ کے سامنے چھوٹی سی آیت تلاوت کی, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. میں نے تم پر روزے فرض کیے اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے. یہ روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تم پرہیزگار بنو, تاکہ تم میری نافرمانی سے بچو. جس طرح ہم رمضان میں اللہ کے ڈر سے حلال کھانا نہیں کھاتے, حلال پانی نہیں پیتے, حلال بیوی کے قریب نہیں جاتے, خدا کے ڈر سے, پیاس لگی ہوئی ہے, گھر خالی ہے, کھانا فریج پہ پڑا ہوا ہے, ٹھنڈا شربت بوتلیں پڑی ہوئی ہے, خدا کے ڈر سے کوئی قریب نہیں جاتا. ہاں بیوی ہے, خواہش ہے, خدا کے ڈر سے کوئی اس کے ساتھ مشاورت کے لیے قریب نہیں جاتا. اللہ دیکھ رہے ہیں, یہ تربیت ہو رہی ہے. یہ میرے بندو, میرے در سے جب تم حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہو تو پھر 11 مہینے تم نے پھر حرام کے پاس نہیں بھٹکنا. جو چیزیں میں نے حلال کیے میرے حکم سے تم وہ چھوڑ رہے ہو, کھانا نہیں کھاتے, پینا نے اب چھوڑ دیا ہے, بیوی کے پاس جانا چھوڑ دیا ہے, تو پھر 11 مہینے حرام زنا سے بچو, شراب سے بچو, سود سے بچو. یہ چیزیں میں نے حرام کی ہیں. رشوت سے بچو, دھوکے سے بچو, ملاوٹ سے بچو, جھوٹ سے بچو, غضب سے بچو, غصب سے بچو, دوسرے کے حق سے بچو, اپنے آپ کو بچاؤ. کتب علیکم الصیام, کیوں روزہ فرض ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. تربیت اللہ کر رہے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنا. ایمانداروں, یہ قرآن ہماری دنیا اور آخرت سے, جس گھر میں جو ہے کہتے سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے جنات بھاگ جائے گی. جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی ان گھر والوں پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا. جس گھر میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے گی اس گھر والوں پر جادو اثر نہیں کرے گا. 313 دفعہ پڑھ لو اور پھر پانی پر دم کر کے وہ پانی ایک ایک چلو 4 کونوں میں چھڑکاؤ, انشاءاللہ جادو اگر ہوگا ختم ہو جائے گا, آئندے کے لیے اثر نہیں کرے گا. ہاں یہ قرآن جو ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, اپنے بڑے بڑے یعنی بیماروں کو اس سے وہ شفا دم کراتے تھے. قرآن کو سورہ الفاتحہ کتاب شفاء من کل داء, سورۃ الفاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے. یہ میری بات نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. سر درد کے لیے شفا ہے, دانت درد کے لیے شفا ہے, پیٹ درد کے لیے شفا ہے. ننزل من القرآن ما هو شفاء, الفاتحہ کتاب شفاء من کل داء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. جو سورہ رحمان کو پڑھے گا, سورہ واقعہ کو پڑھے گا, سورہ حدید کو پڑھے گا, وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہو. جو آیت الکرسی پڑھے گا ہر نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا, موت کے سوا کوئی چیز اس کو ضرر نہیں پہنچا سکی. جب صبح گھر سے نکلتے ہو کام کے لیے 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھو, اپنے 4 کونوں میں چپ کرو. جب رات کو سوتے ہو چارپائی پر لیٹے لیٹے 4 دفعہ آیت الکرسی پڑھو اور گھر کے چاروں کونوں میں دم کرو. اللہ پاک حفاظت کرے گا, تمہاری بھی حفاظت کرے گا, اس پورے گھر کی اور پورے علاقے کی اللہ حفاظت کرے گا. تو اس قرآن میں سب کچھ ہے. اس قرآن میں اخلاق کے بارے میں بیان ہے, عقائد کے بارے میں ہے, معاملات کے بارے میں ہے, معاشرت کے بارے میں ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی. حکومت کے بارے میں,
یہ کیوں آج فساد؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو فساد ہے یہ ہمارے عمل کی وجہ سے، ہم نے قرآن کی ہدایت کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے فساد عمل نہیں ہے، کسی کا باپ بھی عمل نہیں لا سکتا جب تک ہم قرآن کو اپنا پیشوا اور قرآن پر ہم عمل نہیں کریں گے، قرآن سے ہم جو ہے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، عمل نہیں آئے گا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم پر آتی ہے یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جو ہے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے اس لیلۃ القدر کی رات کہ اتر جاؤ، اور جبریل علیہ السلام اپنی جماعت کے لشکر کے ساتھ اترتے ہیں، ان کو کہتے ہیں زمین پر پھیل جاؤ، جو بھی اللہ کا بندہ کھڑا بیٹا لیٹا عبادت کر رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے ساتھ اس پر سلام کرو، اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ، اس کے دعا پر آمین کہو۔ صبح تک یہ فرشتے پھرتے ہیں لوگوں پر، اور جب پھر یہ صبح کو واپس چلتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو ان کی طرف متوجہ کیا، اور 4 آدمیوں کے علاوہ اللہ نے سب کا بیڑا پار کر دیا، سب کو بخش دیا، سب کو گناہ معاف کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 4 آدمی کون ہیں جن کی اس مغفرت کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس بخشش کے مہینے میں بھی ان کی معافی نہیں ہوتی؟ وہ 4 آدمی کون ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک عادی شرابی جو 11 مہینے شراب پیتا ہے اور رمضان میں بھی شراب سے توبہ نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ ایمانداروں، جو دنیا میں شراب پیے گا اور توبہ نہیں کرے گا مر گیا تو جنت کی شراب اس شخص پر حرام ہے، جس کا منہ جو ہے دنیا کی شراب سے ناپاک ہو گیا، جنت کی پاک شراب اس کو نہیں ملے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا، جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چھوٹا جو کینہ رکھنے والا ہو، دل میں حسد اور کینہ رکھتا ہو، مسلمان کے سے وہ جو اڑتا ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تم اپنے دل کو ہر مسلمان کے لیے صاف کرے، والدین ہو تو ان کی خدمت کرے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور شراب سے توبہ کرے۔ ہاں، دنیا کی شراب جو ہے یہ خنزیر کا پیشاب ہے، اس سے بچیں، انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں پاک شراب دے گی۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو ان تمام جو بیانات میں ان پر اللہ عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا اول الاولین ویا آخر الاخرین ویا ذا القوة المتین ویا راحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم إنك قلت نحن أقرب إليه من حبل الوريد۔ اللهم إنك قلت وهو معكم أينما كنتم۔ اللهم إنك قلت وهو على كل شيء شهيد۔ یا اللہ، آپ کے غلام آپ کے گھر میں رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے داتا ہیں، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، آپ کے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ یا اللہ، آپ کے سامنے ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم سب کا بیڑا پار کر دیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ ہم سچے دل سے یا اللہ آپ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر دیں۔ یا اللہ سارے امت محمدیہ کی طرف سے، سارے مسلمانوں کی طرف سے آپ کے سامنے ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ یا اللہ مسلمان جہاں جہاں ہیں، جہاں جہاں کشمیر میں، فلسطین میں،
چیچنیا میں، بوسنیا میں، افغانستان میں، پاکستان میں، وزیرستان میں، برما میں، ہندوستان میں، یا اللہ آپ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ جو یہود نصارا مشرکین ملحدین بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، ایسے کافروں کو یا اللہ ابرہا و فرعون کی لشکروں کی طرح چن چن کر ہلاک کر دے، ان کے بیڑے غرق کر دے. خاص کر افغانستان کو ان باطل قوتوں کے لیے قبرستان بنا دے. ان نیٹو کے کافروں کا ایسا بیڑا غرق کر دے جیسے آپ نے روس کا بیڑا غرق کیا، اور ساری دنیا میں دین اسلام کو اور مسلمانوں کو غلبہ دے دے. یا اللہ ہمارے والدین رشتہ دار جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا کرے، جو بھی اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانوں سے چکا دے، اور جو یا اللہ بے روزگار ہے انہیں حلال روزگار یا اللہ مہیا کر دے. یا اللہ ان مسافروں کی جو حلال روزی کے لیے گھروں سے نکلے اور حلال روزی کمانے کی عبادت ہے، یا اللہ یہ سب آپ کے راستے میں ہے، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی ملکوں کی حفاظت فرما، ان کی ملکوں کے سرحدات اور تنصیبات کی حفاظت فرما، اور ان کی اہل و عیال کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد نصیب کر دے، ان کی صلاحیتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ فرما، ان کی مسلمانوں کی صلاحیتوں کو اور طاقت کو اور اسلحے کو دین کے دشمنوں کے خلاف استعمال کرے. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان تمام خیروں میں ہم سب کا اور ہمارے اہل و عیال کا اور تمام مسلمانوں کا حصہ فرما. جن شروں سے پناہ مانگی ہمیں ہمارے اہل و عیال کو تمام مسلمانوں کو ان شروں سے محفوظ فرما. اور یا اللہ دنیا کے امتحان ہے، سخت امتحان ہے، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم فرما. موت کی سختی ہم پر آسان فرما، قبر ہمارے لیے جنت کا باغ بنا، قیامت کے دن آپ کے عرش کا سایہ نصیب فرما، حضور کے چلوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں آپ کا دیدار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. یا اللہ ہم سے جس کسی نے دعاؤں کے لیے کہا یا ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں یا اس حاضر مجمع میں جس کی جو پریشانی ہو دور فرما، جو جائز حاجت ہو اپنے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو ہم نے مانگنا چاہا وقت کی کمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ سارے مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد نصیب فرما، ہمارے ایمان اور اعمال کی حفاظت نصیب فرما. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.